ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا بے پائیں شکر احسان ہے کہ جس نے ہمیں یہاں پر جمع ہو کر اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین تشریف لائے اور وہاں پر دو لیڈیز تھیں، عورتیں تھیں، ان کی بکریوں کو کنویں پر پانی پلایا اور ایک جگہ کھڑے ہو کر دعا کرنے لگے، یا اللہ آپ کی طرف سے کچھ بھی اترے تو اس کا میں فقیر ہوں، طلب کرنے والا ہوں۔ اتنے میں آپ کی دعا قبول ہوئی اور ان میں سے ایک عورت جو ہے وہ شرماتی ہوئی آئی اور اس نے کہا کہ میرے والد آپ کو جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلوایا ہے اس کا اجر دینا چاہتے ہیں۔ تو اس سے یہ اخذ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے لیے کام کرے اور وہ دوسرا افورڈ کر سکتا ہو، اللہ رب العزت نے طاقت دی ہوئی ہو، تو وہ اس کو اس کا بدلہ دے، اس کو اس کا معاوضہ دینے کی کوشش کرے، مفت میں ہی کام نہ لیتا رہے۔ یہ انبیاء کی سنت ہے کہ اگر کوئی کسی کے لیے کام کرتا ہے اور اس کو اگر افورڈ کر سکتا ہے اور دوسرے کو ضرورت بھی ہو خاص طور پر، تو وہ اس کو آفر کرے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اب چونکہ راستہ نہیں پتا تھا تو وہ عورت آگے چلنے لگی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، آپ پیچھے چلیں اور مجھے پیچھے سے بتاتی رہیں کہ میں نے دائیں مڑنا ہے یا بائیں مڑنا ہے۔ تو اگر کوئی غیر محرم کے ساتھ چل رہا ہو تو مرد کو چاہیے کہ وہ آگے چلے، تو وہ پیچھے چلنے لگی، وہ بتاتی رہی کہ یہاں سے آپ مڑیں، یہاں جائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس راستے پر چلتے گئے حتیٰ کہ ان کے گھر میں پہنچ گئے۔ گھر میں جا کر سارا واقعہ بیان کیا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا اور شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ظالموں کی قوم سے، فرعون اور اس کے جو درباری ہیں اور فوجی ہیں اور سردار ہیں، ان سے بچا دیا کیونکہ انہوں نے آپ کے قتل کا ارادہ کر چکے تھے۔ اتنے میں ان کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی نے کہا کہ آپ ان کو جو ہے وہ اپنے پاس مستور ہے، وہ بھی سن رہی تھی کہ یہ اپنے ملک سے آ چکے ہیں، اب اپنا ملک چھوڑ چکے ہیں، اب یہاں پر ان کو بھی رہائش کی ضرورت ہے اور ہمیں بھی چونکہ بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے، کوئی بھائی نہیں، والد بوڑھے ہو چکے ہیں، جانوروں کو پانی پلانے کے لیے بہت زیادہ ٹائم انتظار کرنا پڑتا ہے، وہاں مرد ہوتے ہیں، تو ہم سارا دن وہاں کھڑی رہتی، پھر آخر میں جا کر ہم پانی پلواتی۔ ہمیں بھی کوئی بندہ چاہیے جو بہت زیادہ ٹرسٹ وردی ہو، نیک ہو، ایماندار ہو، متقی ہو، تقوی والا ہو، اور موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی شخص اتنے زیادہ متقی نہیں معلوم ہو رہے تھے اور نہیں تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کو مزدوری پر آپ رکھ لیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام اب چونکہ گھر میں رکھنا، مزدوری پر رکھنا، انہوں نے ایک راستہ نکالا۔ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ آپ میری دو بیٹیوں میں سے ایک بیٹی سے نکاح کر لیں، شادی کر لیں۔ اب ہمارے ہاں رواج یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہماری بیٹیاں جوان ہوتی چلی جاتی ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں رواج نہیں ہے کہ ہم خود آفر کریں، پتہ بھی ہوتا ہے کہ فلاں شخص نیک ہے، لیکن ہم نے اپنے ایک ہندوانہ اور مغرورانہ تکبرانہ ذہن میں رواج، رسم و رواج کو ہم آگے ڈالتے ہیں، اللہ رسول کی باتوں کو، قرآن و حدیث کو پیچھے لے جاتے ہیں۔
نہیں جی نہیں، یہ ہمارا رواج نہیں، ہماری ناک کٹ جائے گی، ہمارے باپ دادا ایسے نہیں کرتے تھے۔ باپ دادا پہلے یا اللہ رسول پہلے؟ تو اللہ رب العزت نے جس چیز کو کوٹ کیا اور جس کو قرآن کا حصہ بنایا، اور نبی کی سنت بھی کہ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے خود آفر کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ مجھ سے رشتہ مانگیں، موسیٰ علیہ السلام مانگے، ان کے والدین مانگے تو پھر میں دوں گا۔ ہمارے ہاں کیا رواج ہوتا ہے، جب تک کوئی رشتہ مانگتا نہیں ہے ہم کہتے ہیں یہ ہم آفر نہیں کریں گے، یہ ہمارے لیے بے عزتی کی بات ہے، بے شک بیٹی جوان ہوتی چلی جائے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب متقی پرہیزگار اچھا رشتہ ملے تو بیٹیوں کی نکاح کے لیے خود ہی آفر کر دو۔ اس میں کوئی ناک نہیں کٹتی، کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی سنت پر عمل کر، اللہ کے طریقے پر عمل کرنا اور انبیاء کرام کے طریقے پر عمل کرنا، کہ اللہ نے اس کو کوٹ کیا اور نبی نے خود اپنی بیٹی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب تقوی اور پرہیزگاری دیکھی تو آفر کی کہ میری بیٹی سے آپ بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کو چن لیں اور ان سے نکاح کریں، شادی کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شادی کے حوالے سے فرمایا تو بہت ساری اور چیزیں دیکھنے کے بھی یہ بھی آپ دیکھیں، لیکن سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترجیح جو ہے وہ تقوی کو دے۔ بیٹی دیکھنی ہو، لڑکی دیکھنی ہو تو اس میں بھی یہ دیکھیں کہ میں اپنے بیٹے کی شادی اس لڑکی سے کروں، یہ متقی ہے یا نہیں، نماز روزہ کرتی، اللہ رب العزت کا خوف ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، دین کی محبت ہے، نماز وغیرہ ادا کرتی ہے، شرم و حیا یہ چیزیں ہیں۔ اور اگر کسی نے اپنی بیٹی کے لیے رشتہ دیکھنا ہو، لڑکا دیکھنا ہو، تو لڑکے کے حوالے سے بھی یہی دیکھیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم سب سے زیادہ دیکھتے رہتے ہیں کہ اس کے پاس مکان اپنا ہے، بڑا مکان ہے، جاب بہت زیادہ ہے، یہ ساری چیزیں دیکھیں، لیکن یہ ثانیاً آتی ہیں، دوسرے نمبر، تیسرے، چوتھے نمبر پر، یہ بعد میں آتی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کیا دیکھا تھا؟ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس مکان تھا؟ مکان تو کیا، وہ ملک ہی نہیں تھا، جسے آپ کہتے ہیں کہ ویزا یا پاسپورٹ بھی نہیں، وہ ملک بھی نہیں تھا، مکان بھی ان کے پاس کوئی نہیں تھا، جاب تھی، وہ تو ہر چیز چھوڑ چھاڑ کر آ چکے تھے، جاب بھی خود دینے والے ہیں، مزدوری خود دینے والے ہیں، دینے کی آفر کر رہے ہیں، کوئی جاب نہیں۔ کیا ان کے بینک بیلنس میں بہت زیادہ لاکھوں کو یورو تھے؟ وہ جی لڑکا امیر ہونا چاہیے، نہیں، کوئی ایک یعنی پیسہ بھی نہیں تھا جس سے وہ اس وقت کا کھانا خرید لے۔ جیسے انہوں نے بتایا، انہوں نے گھر سے کوئی چیز نہیں، وہیں سے چل پڑے کہ انہوں نے آپ کے قتل کا ارادہ کر لیا۔ کوئی پیسہ نہیں تھا، کوئی بینک بیلنس نہیں تھا، کوئی جاب نہیں تھی، کوئی نہیں۔ یہ ساری چیزیں اگر انسان دیکھتا ہے، دیکھے باقی چیزوں، لیکن سب سے پہلے تقوی دیکھے، پرہیزگاری دیکھے کہ لڑکا شریف ہے، دین پر عمل کرتا ہے، اللہ رسول کی محبت، اطاعت، اتباع ہے یا نہیں ہے۔ جب یہ چیزیں پائی جائیں اس کو ترجیح دے۔ اور دوسری طرف ایک لڑکا ہو، وہ اچھا نہ ہو، نماز نہ پڑھتا ہو، روزے نہ رکھتا ہو، شراب پیتا ہو، لیکن اس کے پاس بہت زیادہ مکانات ہوں، بہت زیادہ بینک بیلنس ہو، بہت اچھی جاب پر ہو، بزنس میں لاکھوں کما رہا ہو مہینے کے، لیکن اس کو ترجیح نہ دی جائے، بچی کی زندگی خراب نہ کی جائے، بلکہ تقوی کو ترجیح دیتے ہوئے شریف انسان کے ساتھ اپنی بچیوں کا بھی اور بچوں کا بھی شریف لڑکیوں کے ساتھ شادی کرنی چاہیے۔ یہ قرآن نے بھی سبق دیا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث میں یہ ملتا ہے۔ خود اپنی بچی کے لیے آفر کی کہ میری بیٹی کے ساتھ آپ نکاح کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مہر کے لیے، چونکہ مہر کے لیے اب ان کے پاس تو کوئی پیسہ ہی نہیں ہے، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا 8 سال اگر میرے ہاں آپ کی مزدوری، یعنی جاب بھی دے دی، اس میں تنخواہ بھی ملتی رہے گی، 8 سال آپ یہاں جاب کریں اور یہی مہر بھی ہو جائے گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی یہ ہے کہ صرف قیمتاً جو ہے کہ آپ کہیں کہ اتنے یورو ہم حق مہر دیتے ہیں، اگر وہ بھی کیا جائے وہ بھی جائز، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بدلے اگر کہا جائے کہ فلاں میرا کام ہے، یہ اتنے دن میرے لیے جاب کرو، مزدوری کرو، تو وہ بھی حق مہر ہو سکتا ہے۔ سبحان۔ تو 8 سال آپ میرے لیے مزدوری کریں، یہ آپ کے لیے آپ کی شادی کا
حق مہر ہو جائے گا. اگر 10 کر لیں تو یہ آپ کی طرف سے ہوگا، یعنی اضافی ہو جائے گا، لازمی نہیں ہے. لازمی وہی 8 سال کا ہی ہے. انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صالحین میں پائیں گے، میں آپ کے ساتھ ایز اے امپلائر بھی اچھا سلوک کروں گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ میرے اور آپ کے درمیان معاہدہ ہو گیا کہ 8 سال حق مہر کے طور پر میں یہاں مزدوری کروں گا، اس کے بعد آپ اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کریں گے، اور اگر آپ اس سے زائد کر لیا، 10 سال کر لیا، تو مجھ پر لازم نہیں ہوگا، اضافی ہوگا، اور اللہ کو ہم اس کا وکیل بناتے ہیں. پھر جب یہ وقت پورا ہوا اور شادی حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کی شادی ہوئی، حضرت شعیب علیہ السلام کی، یہاں پر پھر ان کو تربیت کا ایک موقع ملا. حضرت شعیب علیہ السلام بزرگ نبی تھے، ان سے روحانی تربیت حاصل کی، علم حاصل کیا، وہ بھی ان کو ایک موقع ملتا رہا. جب آپ کی شادی ہو گئی اور وہ وقت پورا ہو گیا تو مصر کی طرف چل پڑے، اپنی بیوی کو لے کر مصر کی طرف چل پڑے. سبحان اللہ. راستے میں ٹھنڈک تھی، ایک جگہ رات کو ٹھہرے تو وہاں دیکھا کہ دور ایک آگ نظر آ رہی ہے. اب کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہاں آگ لینے کے لیے گئے کہ وہاں حضرت صفورہ اور خود، چونکہ رات کو ٹھنڈک تھی تو تاکہ گرمی پہنچے اور تھوڑا سا ماحول جو ہے وہ گرم ہو جائے، سردی سے بچا جا سکے. لیکن حضور سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جس آگ کے لیے میں اتنے سالوں سے سرگرداں ہوں اور پھر رہا ہوں ان وادیوں کے اندر اور ان صحراؤں کے اندر، وہ جو محبت و عشق کی آگ ہے اور تپش لینا چاہتا ہوں، وہ آگ مجھے نظر آ رہی ہے. سبحان اللہ. اور میں اس آگ کا جذبۃ من النار، اس آگ کی ایک چنگاری آپ کے بھی لے آؤں، لعلکم تسترون، تاکہ آپ بھی عشق الہی کی تپش میں تپ جائیں، آپ کو بھی عشق الہی کو مل جائے. آپ کے لیے بھی کوئی خبر لے آؤں اس آگ کی جو عشق الہی کی آگ مجھے لگ رہی ہے. سبحان اللہ. جب قریب گئے تو واقعی وہی تھا. تو رب کائنات فرماتے ہیں کہ جو طور کی وادی، ہم وہاں پر گئے ہیں طور پہاڑ کے قریب، طور کی جو وادی ہے وہاں کے دائیں کنارے مقدس بستی میں، مبارک بستی، چونکہ اس کو اللہ کے اس کے ساتھ نسبت ہو گئی، وہ مبارک بن گئی. تو وہاں پر ایک درخت تھا، اس میں سے آواز دی گئی، نودیا، آواز دی گئی. درخت میں سے ایک، جہاں ایسے لگ رہا تھا جیسے آگ ہے مگر وہ نور تھا، لائٹ تھی، اور وہ لائٹ مقدس بستی کی ایک مقدس درخت میں سے آ رہی تھی. تو اس میں سے آواز دی گئی، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا اللہ، میں اللہ ہوں. اس نور میں سے آواز آئی، وہ جو درخت میں سے نور چمک رہا تھا اس میں سے آواز آئی، انا اللہ، انا اللہ، میں اللہ ہوں، رب العالمین، جس نے تمام جہانوں کو پیدا کیا اور تمام جہانوں کا رب ہے. اب اس نور سے اور درخت سے اگر اللہ رب العزت آواز دیتا ہے کہ میں اللہ ہوں، تو اولیاء کے سینوں سے آواز کیوں نہیں آ سکتی؟ سبحان اللہ. واہ واہ. جس طرح سفیان نے کہا نا کہ انا الحق، اگر منصور نے کہا تو لوگوں نے کہا اس نے خدائی کا دعویٰ کر لیا ہے اور اس کو پھانسی پر لٹکایا، تو پھر بھی آواز آ رہی تھی. کہا کہ یہ شاید ختم نہ ہوا، پھر بھی آواز آ رہی. کہا اس کے جسم کے ٹکڑے کرو، سارے اعضاء کو لائے، سارے اعضاء میں بھی انا الحق کی آواز آ رہی. کہتے پھر اس کے اعضاء مثلا بازو ہے، اس کے بھی ایک ایک جسم کے ٹکڑے، ایک ایک بوٹی کر دو، بوٹی کی، اور میں سے انا الحق کی آواز آ رہی. کرنے یہ تو بہت صوفی تھا. اگر درخت کے ایک نور اور روشنی اور آگ سے آواز آتی انا اللہ، میں اللہ ہوں، تو انسان کے جسم سے کیوں نہیں، ولی اور اللہ کے دوست کے جسم سے آواز کیوں نہیں آ سکتی؟ آ سکتی ہے. اس نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا تھا، اللہ رب العزت ان کے جسم پہ اقدس سے بول رہے تھے. وَأَنَا أُلْقِي عَصَاكَ، اپنے یہ جو چھڑی اٹھائی ہوئی ہے یہ پھینکو، اے موسیٰ یہ پھینکو. جب وہ پھینکا تو وہ تو سام بن گیا اور وہ حرکت کر رہا تھا. وَاللَّهُ مُدْبِرًا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاگ گئے، ڈر گئے اور بھاگ گئے، اور پیچھے مطلب یہ کہ پیچھے مڑ کر دیکھا تک نہیں، یہ تو سام بن گیا، یہ کیا ماجرا بن گیا. اللہ رب العزت نے بات، یا موسیٰ اقبل ولا تخاف، ادھر آؤ، ڈرو نہیں، انک من الآمنین، آپ
سکون میں ہوں گے، آپ سیف ہوں گے، آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ وہ آئے، ان کو کہا کہ ہاں اسے پکڑ لو، سانپ کو پکڑ لیا تو وہ دوبارہ چھڑی بن گئی۔ کہا اب اپنے آستین میں ہاتھ ڈالو، جب ہاتھ نکالا تو دیکھا وہ چمک رہا تھا، ہاتھ چمک رہا تھا، اور اس کو تکلیف بھی نہیں، یہ نہیں کہ تکلیف محسوس کرے، تکلیف ہی نہیں محسوس کرے، چمک رہا تھا۔ کہا کہ اگر خوف لگتا ہے تو سینے کے ساتھ کر لو اور اس کی چمک کو دیکھو، یہ دو نشانیاں ہیں، جب یہ پھینکو گے تو یہ سانپ بن جائے گی، اور جب ہاتھ کو آستین میں ڈالو گے تو یہ چمکنے لگ جائے گا جس طرح سورج چمکتا ہے۔ یہ دو نشانیاں لے کر فَذَلِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ، اپنے رب کی طرف سے، إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون کی طرف جاؤ اور اس کی قوم کی طرف جاؤ اور اس کو حق کا پیغام دو اور میری طرف سے یہ معجزہ دکھاؤ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔